بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کی قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ اللہ والو، آج کا دن بہت ہی خاص دن ہے، بہت ہی برکت والا دن ہے۔ آج 6 شوال پیر کا دن ہے۔ آج کے دن آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر یہ عمل لازمی کرنا ہے، ہر حال میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آج 6 شوال پیر کے دن یہ عمل ہے، اس کو تمام ماؤں بہنوں نے، بھائیوں نے لازمی کر لینا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی بھائی، میرے دوست، میری بہنیں آج کسی مشکل میں ہیں، رزق کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، روزگار کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں تنگ دستی اور غربت ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے، میں ان تمام دکھیاری ماؤں بہنوں سے، بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل کرنے والے کشف رؤیا اور الہام کی نعمت سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں خدا کی رضا نصیب ہو جاتی ہے، رب ان سے راضی ہو جاتا ہے اور ان پر اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ماہ شوال میں جو لوگ اذکار تسبیحات کرتے ہیں، اس ماہ کے دوران یہ وظائف بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج کی یہ تسبیح بہت ہی مجرب تسبیح ہے۔ اگر آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ تسبیح آپ کو گناہوں سے بچا دے گی۔ آج رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بننا چاہتے ہیں، یہ تسبیح آپ کی جھولی کو رحمتوں برکتوں سے بھر دے گی۔ آج وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو رشتوں کے بارے میں بہت پریشان ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، آپ یہ وظیفہ ایک بار کر لیں۔ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کریں گے، رب کریم کی ذات پورا کر دے گی۔ میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرما دے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اللہ والو، اگر میں یہ کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ جب اللہ رب العزت اپنے لیے اپنے بندے کی محبت اور تڑپ دیکھتا ہے تو اس کے مختلف بہانوں سے آزمائش کرتا ہے۔ اس آزمائش میں وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اسے مختلف ذریعوں سے مدد اور امید پہنچاتا رہتا ہے، تاکہ اس کا بندہ تھک کر راستے میں ہی نہ رک جائے، مدد کی فریاد کرتے ہوئے مایوس ہی نہ ہو جائے۔ وہ اس کے سامنے ایسے ایسے معجزے اور کرامات کرتا ہے کہ اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ اور پختگی اور توکل کے ساتھ خوشی خوشی ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ میرے رب نے اس مشکل کے بعد آسانی بھی لکھ دی ہے۔ کیا یہ خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب خود خالق کائنات اپنی مخلوق کی محبت اور تڑپ دیکھنے کی چاہ رکھتا ہے، جب وہ کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، جب وہ اسے تہجد کے سجدوں کی لذت سے آشنا کرتا ہے۔ جس نے اپنی روح اپنے بندوں میں پھونکی، وہ کیسے پھر اپنے بندے سے جدا ہو سکتا ہے۔ یہ ڈوبتی ابھرتی دھڑکنیں اور سانسوں کی روانی سب اسی کے خالق ہونے کا پتہ بتاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بغیر تمہارا کوئی وجود نہیں، نہ ہی کوئی ہستی ہے۔ ہاں، تمہاری زندگی میں اب خوشیاں لکھی جا چکی، اب تمہارے لیے صبر کا نہیں اجر کا وقت ہے۔ اب دنیا کی ہر شے تمہارے لیے کن کے معجزے کی تلاش میں ہے۔ اب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمہیں اتنا عطا کیا جائے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اللہ والو، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، شیئر ضرور کر دیں، اور خاص طور پر سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کا نقصان کوئی نہیں، فائدہ آپ کا ہے کہ میری ہر روز وظیفوں کی جو میں اتنی محنت سے وظائف لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیو بناتا ہوں،
آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ ایک سبسکرائب کر دینے سے آپ کا کچھ نقصان نہیں جاتا، اس لیے آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے۔ ویڈیو شروع کرتے وقت، وظیفہ شروع کرتے وقت آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس وظیفے کے دوران آپ سے کوئی بندہ بات نہ کرے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ اور وظیفہ شروع کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف نماز والا پڑھنا ہے۔ آپ لوگ بھی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب ایک بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والو، ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پڑھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ والو، یہ سورۃ الکوثر ایسا مجرب رزق کا، دولت کا ایسا پاورفل وظیفہ ہے، تمام حاجات کو حل کروانے کا ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کے سامنے سارے وظیفے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو بالکل دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورۃ الکوثر پڑھتے وقت آپ اپنی 9 حاجات کو لے کر بیٹھ جائیں، 9 مشکلات کو لے کر بیٹھ جائیں۔ آج رب کریم کی ذات آپ کی ہر بات کو سنے گی۔ جیسے ہی 9 بار سورۃ الکوثر پڑھ لی، اس کے بعد دوسرا وظیفہ، مختصر وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں چاہو تو پڑھ لو، یہ تسبیح پکڑ کر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو۔ آپ نے اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد ایسی طاقتور ذات کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد رب کی بے نیازی کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد جب بھی کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، اللہ الصمد پڑھنے والا رب کے غیبی خزانوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ رب اس کی زندگی کو ایسے سنوار دیتے ہیں کہ پھر اس کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں ہوتی ہیں، تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اتنا آسان عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے کہ شاید آپ نے اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ بھی اپنی زندگی میں نہ کیا ہو، اور اس سے زیادہ آپ نے آسان وظیفہ بھی اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ اللہ الصمد آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ الصمد 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے آپ کے بڑے بڑے 11 کام جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں، 11 حاجات جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہوئی، 11 دل خواہشات جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہوئی، اللہ رب العزت آپ کو سارا کچھ عطا کر دیں گے۔ وہ ملے گا جو کئی سالوں سے نہیں ملا۔ وظیفہ آپ نے بالکل ایسے ہی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اس میں نہ کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے۔ یہ آپ نے 9 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر 11 بار اللہ الصمد پڑھ کر درود شریف پھر پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے جب یہ وظیفہ کر لینا ہے، اپنے بٹوے پر ایک بار پھونک ماریں۔ میری بہنیں اپنے پرس پر دم کر لیں، اپنے گریبان پر دم کر لیں۔ میرے بھائی میری بہنیں دونوں دامن میں اپنے سینے پر اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ اپنے گھر کی الماری پر دم کریں، گھر کی چاروں کونوں پر دم کریں، اور اسی وقت جب دم کرنے کا مرحلہ مکمل ہو جائے تو اب آپ نے دوبارہ مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ رب کے حضور
सच्ची तौबा करनी है। अब वजीफ़ा तो मुकम्मल हो चुका, अब रब से इनाम लेने का वक्त है, अब रब से हाजात को पूरा करवाने का वक्त है। जब बंदा वजीफ़े के बाद हाथ उठाकर दुआ नहीं करता, मेरा रब इसके वजीफ़े को इसके मुंह पर मार देता है। इसलिए खुदारा जब इतना ताकतवर वजीफ़ा जो सिर्फ 1 मिनट में पढ़ा जाए, रब को राज़ी करने के बाद इनामात लेने के वक़्त मुसल्ला ना छोड़ा करे। अब हाथ उठाकर ज़िद करके मांगेगा, हो सके तो सजदे की हालत में चले जाए, क्योंकि इंसान सजदे की हालत में अल्लाह के बहुत करीब होता है। आप ज़िद करके मांगे, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगे। मेरा रब मुसल्ले से सर उठाने से पहले तकदीर के बंद तालों को खोल देगा। मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये 6 शव्वाल पीर के दिन का 6 शव्वाल पीर के दिन का ख़ास वजीफ़ा है। इसमें लापरवाही मत करना, ये वजीफ़ा हर किसी के नसीब में नहीं आएगा। मेरा रब इस वजीफ़े की तौफीक सिर्फ़ इसी को देगा जिसका नसीब और तकदीर बदलनी है। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना आपका सुनना कबूल फ़रमाए और तमाम मुसलमानों की तमाम हाजात को पूरा फ़रमाए, तमाम मुश्किलात को आसान फ़रमाए, तमाम मसाइब को दूर फरमाए, हर मुसलमान की हर हाजत को कबूल फरमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।